بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 11 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، اور ان پروگرامز میں آپ تمام بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب سے براہ راست سوال کر سکیں۔ تو حسن بھائی نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے، تو بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، امید ہے سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اب ہم چلتے ہیں کالرز کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے محمد سونو بھائی نے۔ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے کیا؟ اللہ کا شکر۔ جی، پہلے تو ہے کہ I've been following گامدی صاحب since last 6 months۔ میں ان کے سارے جو جیو ٹی وی پہ گامدی شو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کے میزان کتاب بھی پڑھی ہے، میں نے 30-40 پیج بھی پڑھے ہیں، میں نے آپ کے بھی بہت پوڈ کاسٹ سنے ہیں حسن صاحب۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ گامدی صاحب always talks about his teachers, correct? He always talks about Islahi Saab. He says how he's learned from Maulana Maududi Saab. تو اور he talks about Farahi Saab, correct? تو یہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ جو پورا ہے نا حسن صاحب، اگرچہ میں اس کو بیسک سے جاننا چاہتا ہوں تو ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ حسن صاحب؟ مطلب جو بک ہے، اگرچہ کوئی بک ہوگی، مطلب میرے کو میں نے اصلاحی صاحب کی لیکچرز ڈھونڈے یوٹیوب پہ، پر میرے کو اتنے ملے نہیں۔ تو اگرچہ میرے کو مطلب سارا فراہی اسکول آف تھاٹ کو اگرچہ میں الفابیٹ اے سے سیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیسے شروع کروں؟ پلیز انلائٹن۔ دیکھیے، اس طرح کا جب آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جس شخص کے نام سے ایک اسکول آف تھاٹ کو موسوم کیا جا رہا ہے، وہ اسکول آف تھاٹ خود پہلے دن اس شخصیت کے اقوال سے نہیں بن گیا، بلکہ کچھ ابتدائی پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ کیوریوسٹیز ہوتی ہیں، کچھ اضطرابات ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، جو کچھ اطلاقی آراء، اپلائیڈ اوپینینز کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اپلائیڈ اوپینینز کو جمع کر کر ایک کنسسٹنٹ نیریٹو کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس سے ایک پرنسپلڈ اپروچ بننا شروع ہوتی ہے۔ یہ پرنسپلڈ اپروچ ایک دن میں نہیں بن جاتی، بلکہ اس میں بالعموم صدیاں لگتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو اس وقت پریویلنگ اسکول آف تھاٹس ہیں، جیسے کہ حنفی اسکول ہے، شافعی اسکول ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دن کسی نے بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ اب میں ایک اسکول آف تھاٹ کو وجود پذیر کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں علماء آتے ہیں، اپنا علم کا ایک پس منظر رکھتے ہیں، اپنی افتاد طبع ایک شخصیت رکھتے ہیں، کچھ ان کے لوکل جغرافیکل افکار ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں، پھر کچھ ان کی نئی نویلٹیز اور ندرتیں ہوتی ہیں جو علم کے باب میں وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل ہوتا ہے کہ ان کے تلامذہ، ان کا حلقہ ارادت، ان کے شاگرد ان چیزوں کو ایک عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اینٹ اور پتھروں کی صورت میں وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو خود فراہی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ مولانا فراہی نے کچھ بیسک کوسچنز اور چیلنجز کو ایڈریس کیا ہے اور اس میں کچھ آراء دی ہیں۔ ان آراء کو سامنے رکھ کر مولانا امین احسن اصلاحی نے پہلی دفعہ پورے قرآن مجید پر اس کا اطلاق کیا ہے۔ میں اس وقت اس اسکول آف تھاٹ کے جو امتیازات ہیں وہ یہاں بیان نہیں کرنا، نہ پیش نظر ہے، بتانا صرف یہ پیش نظر ہے کہ جب آپ اسکول آف تھاٹ کی طرف اپروچ کریں گے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ شاید مولانا فراہی کی کوئی کتاب کھولیں گے جہاں پر ان کا اسکول آف تھاٹ ایز اے اسکول آف تھاٹ بیان ہوگا۔ نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو خود آپ ان کے پڑھیں گے وہ آپ کو جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ سے وہاں پہ مل جائیں گی، تو آپ اس امتیاز کو نہیں سمجھ سکیں گے اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بڑے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں وہ تھاٹس کی ریکنسٹرکشن، ریپریزنٹیشن کا کام کرتے ہیں، اور یہ ابتدائی سطح پر ہوتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کنسسٹنٹ اپروچ بن جاتی ہے۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی نے پہلی دفعہ اس اپروچ کو سامنے رکھ کر، جس میں قرآن مجید کی ایک حیثیت ہے، سنت کی ایک حیثیت ہے، حدیث کی ایک حیثیت ہے، تاریخ کی ایک حیثیت ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر قرآن کی ایک انٹرپریٹیشن کی، یہ تدبر قرآن کی صورت میں ہے، 9 جلدوں میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے کم و بیش ربع صدی مولانا اصلاحی کی خدمت میں گزار کے وہ اپروچ جو مولانا اصلاحی نے قرآن مجید کی صورت میں انٹرپریٹ کی تھی، اس کو سامنے رکھ کر نہ صرف یہ کہ پورے دین پر اس کا اطلاق کیا، بلکہ جو پریویلنگ تعبیرات تھی، چاہے وہ تصوف کی ہو، چاہے وہ ہماری فقہی روایت ہو، چاہے کلامی روایت ہو، چاہے
سلفی روایت ہو، ان سب کو سامنے رکھ کر ان کا کریٹیکل انالیسس کیا، اور اس کے نتیجے میں اپنی ایک محکم اور مکمل تعبیر دین لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو میزان وہ کتاب ہے جس میں فکر فراہی کے اس سسٹمیٹک اسکول آف تھاٹ کی پہلی دفعہ ریپریزنٹیشن ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اسکول آف تھاٹ جو پرنسپل سے اطلاق تک اپنا ایک کنسسٹنٹ میکینزم اور نظام فکر رکھتا ہے، تو وہ کس کتاب میں سامنے آیا ہے؟ وہ میزان کتاب میں سامنے آیا ہے۔ تو اب میزان سے اگر آپ ابتدا کریں گے پیچھے جانے کی، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ بن چکا ہے اس کی اپنی ہسٹوریکل ٹریسز کیا ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ چیزوں کو پیچھے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آئے گی کہ اسکول آف تھاٹ کی ڈیولپمنٹ کے مراحل کیا تھے۔ اگر آپ ابتدا سے پڑھنا چاہتے ہیں مولانا فراہی سے، تو جو پرابلم سامنے آئے گی وہ یہ کہ اسکول آف تھاٹ چونکہ ڈیولپ نہیں ہوا اور آپ ایک اسکول آف تھاٹ کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کنفیوژنس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میں خود اس چیز کو درست سمجھتا ہوں کہ جو قریب کا علم ہے، جو ڈیولپمنٹ کے ان مراحل تک پہنچ چکا ہے، وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں پیچھے جانے کی طرف۔ اور خود غامدی صاحب نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ خود اس اپنی کتاب میں جن جن چیزوں کو، اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اپنے ترجمے میں جن جن امور پر وہ اپنے اس اسکول آف تھاٹ کے ہسٹوریکل پروسیس میں ان لوگوں سے متفق ہے، خود انہوں نے وہاں پر وہ بیان کر دی ہیں۔ تو جو چیزیں وہ بیان نہیں کرتے یا کہیں پر ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسکول آف تھاٹ کی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسکول آف تھاٹ خود جو اصل لوگ تھے ان کی جو کچھ اپلائیڈ آرات تھیں ان سے کسی جگہ پر مختلف ہو گیا، اگرچہ وہ پرنسپلی انہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے، اس میں اپنی صلاحیت کا بھی جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت، وہ صلاحیت، وہ علم دیا ہے کہ آپ چیزوں کا کرٹیکل جائزہ لے سکیں، یا آپ عمومی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شرمساری کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص شخصیت، ایک ذوق دیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے تنقیح کا، ریسرچ کا، اور چیزوں کو ان کی اصل میں جاننے کا۔ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بس وہ حقائق کو سنیں، سمجھیں، عقل عام اور کامن سینس کی بساط پر پورا اتریں تو ان پر عمل درآمد کر لیں۔ تو صلاحیت کا جائزہ لیں۔ اختصاصی مطالعہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے 3 سطحوں کا نصاب بنا دیا ہے، اس کے لنکس آپ یہاں گفتگو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو تیسری سطح کا نصاب ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے کہ اسکول آف تھاٹ کو کیسے جانیں، اور پھر یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا جو کمپیریزن ہے باقی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھ کے آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ مطالعے کا پورا ایک سیلف کرائیٹیریا ہم نے بنا دیا ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، محمد سونو بھائی جوائن کرنے کے لیے ہمیں۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں، اسامہ آصف بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ منصور احمد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی میرا سوال حجر اسود کے متعلق کیا ہے کہ جس طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمانی پتھر ہے جبکہ جنتی پتھر ہے، تو جبکہ جنتی ابھی تک بنی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ نہیں، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے حجر اسود کے بارے میں، یہ بات بہت ساری جو ہمارے ہاں قصے کہانیاں ہیں ان کے اندر آ گئی ہے۔ میرا اطمینان یہ چونکہ دین سے متعلق کوئی سوال ہے ہی نہیں، ایک تاریخی نوعیت کی چیز کہ اس کی اصل کیا تھی، ہمارے لیے تو دین میں اس پتھر کے حوالے سے اور اس جگہ کے حوالے سے ایک ریچول مقرر کر دیا گیا ہے، وہ حجر اسود کا استعلام ہے۔ گویا جس وقت آپ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور حج و عمرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظر کی عبادات ہیں جن کی پیش نظر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم اپنی جان کی قربانی اور رحمان اور شیطان کے درمیان جو جنگ ہے اس کے اندر خدا کی فوج میں شامل ہو کر اس کی تائید اور نصرت میں کھڑے ہونے کی ایک مشق ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ریچول مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کو خدا کے ہاتھ کی علامت بنا کر حجر اسود کا ہم استعلام کرتے ہیں، اس سے اپنی تائید کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تو دینی طور پر ایک چیز مقرر کر دی گئی ہے۔ اب وہ جو پتھر وہاں موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کوئی دینی بحث نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح سے دینی بحث نہیں ہے جس طریقے سے وہ خانہ کعبہ کی عمارت جس کا ہم طواف کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ڈھائی بھی جا چکی ہے، دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کس عہد میں تعمیر ہوئی تھی، کس نے تعمیر کی تھی، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، اس سے اس عمارت کے ساتھ جو میرا دینی تعلق ہے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو پہلے بحث کو صحیح جگہ پلیس کر لیں کہ حجر اسود کے بارے میں کہ اس کی اصل کیا ہے، یہ تاریخی بحث ہے۔ اب اس تاریخی بحث میں ایک رجحان جو آپ نے بتایا کہ بالعموم جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا پتھر ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ دنیا میں لے آیا گیا ہے، تو اب اس تاریخی بحث میں اگر کوئی دینی دلیل دیتا ہے تو اس پر بھی عقلی سوالات ہوں گے کہ بھئی جنت تو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوئی،
خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ابھی ہونا ہے، تو پھر یہ کیسے آ گیا؟ تو یہ اس تاریخی رجحان پہ تنقید ہوگی۔ تو جو تاریخی رجحان مجھے قریب قیاس لگتا ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی کی رائے ہے، اور اس کے کچھ دلائل انہوں نے اپنی کتاب میں بیان بھی کر دیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ حرم کی تعمیر کا ایک پرانا پتھر تھا۔ یعنی خود سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اس نے اس جگہ کی بنیادیں دوبارہ اٹھائیں، گویا اللہ کا یہ معبد، اللہ کا یہ مرکز ابتدائی انسانیت سے وہاں پر موجود تھا، جب وہ یہ اٹھائی ہیں تو اٹھانے کے وقت وہاں پر یہ پتھر موجود تھا جو اس کی قدیم تعمیر کا پتھر تھا، اور اس پتھر کو اس کی اس قدیم تعمیر کے پتھر ہونے کی حیثیت سے کہ ابتدائے کعبہ کی تعمیر میں یہ پتھر استعمال ہوا ہے، اس کی ایک تعظیم وہاں پر پیدا ہوئی، اور خود اس لٹریچر کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے اشارات مولانا فراہی نے نقل کی ہیں کہ اس پتھر کی ایک اس طرح کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس تھی، اور وہاں پر جہاں پر انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کو آباد کیا ہے، بنی جرم کا قبیلہ وہاں پر موجود تھا، تو پہلے سے وہاں پر یہ معاملہ چل رہا تھا، تو اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک ریچول مقرر کر دیا، اور اس ریچول کے ساتھ اس دینی سگنیفیکنس کو بھی مانگ کر دیا۔ تو تاریخ کے حوالے سے بظاہر یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ شاید یہ حرم کی قدیم تعمیر ہی کا کوئی پتھر تھا۔ جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ ٹروتھ سیکر کے نام سے، وہ اپنا مائک خیر ان کا انمیوٹ ہی ہے، وہ کوشچن کر سکتے ہیں حسن بھائی سے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرے ویسے 2-3 سوال ہے، کیا اجازت ہے 2-3 سوال کرنے کی؟ آپ پہلے ایک کوشچن کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو باقی سوالات بھی لیں گے۔ ایک گزارش تو یہ ہے، جو ہے جیسے میں انڈیا سے ہوں، تو جاوید احمد گاندھی یا آپ لوگوں کا انڈیا آنے کا ارادہ ہے کیا مستقبل میں؟ انڈیا آنے کی بہت خواہش، بہت تمنا، بڑی آرزو، دنیا میں اگر کہیں جانے کی آرزو حرمین کے بعد ہے تو وہ ہندوستان کی ہے، اور ہم نے انسانی بساط کی حد تک جو کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ تمام کوششیں کیں، جو ممکنہ ذرائع تھے وہ سب بروئے کار لائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی شہریت کے اعتبار سے پاکستانی ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے جو سیاسی تنازعات اور تعلقات ہیں ان کے اندر آمد و رفت کے سلسلے اس طریقے سے سہولت کے ساتھ اب میسر نہیں رہے، تو بھرپور کوشش جدوجہد کے باوصف ہمارا وہاں پر آنا ممکن نہیں ہو سکا، لیکن حوصلہ میں نہیں ہارا ابھی تک۔ میری خواہش بھی ہے، آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ جب بھی موقع ملا دوبارہ اس پورے پروسیس کو فالو کر کے دوبارہ سے ویزا اپلائی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کوئی امکانات پیدا کر دیں تو ضرور ہندوستان آئے۔ انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، جیسے وہ اویس اقبال صاحب ہے نا، پہلے جو ہے جاوید احمد گاندھی کے صاحب انہوں نے جو ہے کئی سیشنز بھی کیے، اور پھر بعد میں جو وہ الحاد کی طرف راغب ہو گئے، اور آپ کے حساب سے کیا وجہ رہی کہ وہ الحاد کی طرف راغب ہو گئے اور ابھی اسلام کے خلاف وہ ویڈیو بناتے ہیں؟ مطلب کیا وجہ رہی؟ وہ مسلمان بھی تھے اور کافی زیادہ وہ جاوید احمد گاندھی کے صاحب انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس میں تو میں ظاہر میں موجود کسی شخص کے علمی استدلال کو پڑھ کر اس کو بیان کرنے کی تو صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن لوگوں کے باطن میں جھانک کر ان کے محرکات کی توجیہ کر کے، اور ان کے ہاں اگر کوئی فکری ارتقاء ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کا علم یا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی کہ جس سے میں بتا سکوں کہ فلاں شخص پہلے کس نقطہ نظر پہ تھا، بعد میں وہ اس نقطہ نظر پہ جا گیا، اس کے کیا محرکات تھے۔ اگر آپ کا سوال اس پس منظر میں ہے کہ گاندھی صاحب جیسے عالم کی بات سننے کے باوجود وہ کیوں مطمئن نہیں ہو سکے، تو اس میں کوئی تشویش اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر گاندھی صاحب تو ایک دین کے ادنا سے طالب علم ہیں، ایک عالم ہیں، ایک مفکر ہیں، ایک دائی ہیں، پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر جزا و سزا لوگوں کو دکھا دی جاتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے۔ تو نہ ماننے کے جو محرکات ہیں وہ کسی شخص کی دعوت کی موجودگی یا اس کے اثر کے تحت نہیں ہوتے، اس کے اپنے عوامل ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی منتخب قوم ہے جن کو اللہ نے کسی منصب پر فائز کیا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، ان کو یاد دہانی کے لیے وہ قومیں اٹھ کے اس کو قتل کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو انحراف یا فکری طور پر کسی دوسری جگہ پر کھڑا ہونا، اس کے اپنے میرٹس ڈی میرٹس ہیں۔ آپ ہر انسان سے استفادہ کریں، ہمیں جس طرح سنتے ہیں انہیں بھی سنیں، ان سے بھی استفادہ کریں۔ انہوں نے کوئی چیز بطور استدلال مذہب اسلام کو نہ ماننے کے حق میں بیان کی ہو تو وہ استدلال میری خدمت میں آپ رکھنا چاہیں تو بطور ایک طالب علم کے میں اس کا جائزہ لوں گا، اور دیانتداری سے جائزہ لوں گا کہ اگر وہ ہوں یا کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو، اس کی بات میں دلیل پائی جاتی ہے تو ہم غور و فکر کا عمل کریں گے۔ جی، ٹرو سیکر بھائی، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ شعیب بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، دعائیں خیر عافیت۔ اچھا، تو حسن بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص تخت بلقیس لے کے آیا تھا،
کیا اس کے پاس کوئی ذاتی قوت تھی جس کی وجہ سے وہ لے کے آیا تھا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ لے کے آیا تھا؟ شکریہ۔ جو بات قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ تو ایک علم کی بات کی ہے کہ اس کے پاس ایک علم تھا. اب وہ علم اس نے کیسے حاصل کیا، اس علم کی حقیقی ڈائنامکس کیا تھیں، یہ میرے علم سے باہر کی چیز ہے. اس کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ محض قیاس آرائیاں ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. وہ معاملہ پس منظر میں سیدنا سلیمان کی کسی تائید کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی اس کے تحت ہوا، یا جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے ترقی کر کے انہی قوانین کے اندر سے کچھ معجزات دریافت کر لی. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ آج سے 1000 سال پہلے اس چیز کو بیان کرتے کتابوں میں کہ ایک دور آئے گا اور اس میں حسن صاحب ایک جگہ بیٹھے بات کر رہے ہوں گے اور فلاں شخص پاکستان کے گاؤں میں اس بات کو اس طرح سن لے گا، تو یہ بھی آپ کو اسی نوعیت کا معجزہ محسوس ہوتا. تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں انہی قوانین کے تحت وہ کون سے بھی دیگر امکانات موجود ہیں جس میں شاید انسان کامیاب ہو جائے. دیکھیے اس وقت آواز اور صورت کو لے جانے میں تو کامیاب ہو گیا نا، صرف وہ حصی وجود رہ گیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ انسان شاید ان قوانین کو بھی دریافت کر لے جس کے نتیجے میں وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے. تو اس علم کی نوعیت کیا تھی، کیسے اس نے کام کیا، یہ میرے احاطہ علم سے باہر کی چیز. جی شکریہ شعیب بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر عمر بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. جی آ رہی. حسن بھائی میرے 2 چھوٹے سوال ہیں کہ ابھی آپ نے جو کہا کہ قرآن مجید کی اس فہم کے لیے کچھ ضوابط ہے، کانٹیکس، سیاق و سباق، لیکن سمجھنے کے لیے، لیکن یہی سیاق سباق اور کانٹیکس اور پیراڈائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اور اسکالرز ہیں جو آپ کی برخلاف جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ اپنی بھی انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں. مثال کے ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مفتی صاحب ہے پاکستان کے، مفتی صاحب کامران شہزاد، شاید آپ نے اس کا نام سننا ہوگا. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل ٹھیک جو آپ اصول بتاتے ہیں وہی آپ وہ دہراتے ہیں، وہ بھی اسی کا امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ انٹرپریٹیشن اس کا متفاوت یا ڈفرینٹ آتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا عمر 950 سے 950,000 ایئرز نہیں ہے، لیکن وہ قریباً 80 یا 90 سال کا ہے. تو اگر ہر کوئی اپنا حساب سے انٹرپریٹیشن کرے تو کوئی ایک عام مسلمان کہاں پہ جائے؟ لیکن وہ تو گمراہ، یعنی وہ تو بھٹک جائے گا کہ اس صاحب علم کی تفسیر مانوں، اس کا مانوں. تو یعنی یہ کوئی ڈیفینٹ چیز نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا جو خطہ ہے وہ کہاں پہ ہے اور اس کا باؤنڈریز کیا ہے قرآن اور اسلام کی روشنی سے؟ شکریہ. پہلی جو بات میرے بھائی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جو پرنسپلز میں بیان کر رہا ہوں ان پر اتفاق کے باوجود کہ اختلاف کی گنجائش ہے، تو اس کا جواب ہے بالکل یقیناً ہے. پرنسپل جو ہیں وہ ہمیشہ مشعل راہ ہوتے ہیں غور و فکر کے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پرنسپل کی اپلیکیشن میں، اطلاق میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، نہ اس میں کوئی لٹھ لے کے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جانا چاہیے. اور جو پرنسپل ہیں خود ان پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی صاحب علم آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ جو پرنسپل آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، مجھے اس سے اختلاف ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تاہم یہ کہ وہ اس اختلاف کو پہلے رفع کیا جائے گا، اس کے بعد اطلاقی آراء پر بحث ہوں گی. ورنہ اگر آپ اس پرنسپل کو نہیں مانتے جس پرنسپل کو سامنے رکھ کے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، تو پھر تفسیر پہ اختلاف کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہماری پرنسپل اپروچ مختلف ہے. اور قرآن کے باب میں جس پرنسپل کا ہم اعادہ کرتے ہیں وہ صرف قرآن مجید تک خاص ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے ہر کلام کے بارے میں ہے کہ جب بھی کسی کلام کو پڑھا جائے گا تو اس میں چیزیں پیش نظر رکھی جائیں گی. لیکن خود آپ یہ دیکھیے کہ مولانا حمید الدین فراہی اس پرنسپل کو لے کر اس صدی میں کھڑے ہوئے ہیں، مولانا اصلاحی ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، تینوں اسی پرنسپل کو مانتے ہیں، لیکن خود ان کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں. آیات کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتے ہیں، فہم میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اطلاق میں اختلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں اس کو خود غامدی صاحب نے بیان کیا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ پرنسپل غلط ہے یا پرنسپل کسی نتیجے تک آپ کو نہیں پہنچا سکتا. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پرنسپل کی اپلیکیشن میں انسان قلت علم اور قلت تدبر کا شکار ہو جاتا ہے. پرنسپل معلوم ہو تب بھی
انسانی فہم نے وہاں جا کر کام کرنا ہے، اس نے لفظ کا معنی دیکھنا ہے، اس نے سیاق و سباق دیکھنا ہے، اس نے جملے کی تالیف دیکھنی ہے، تو وہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرعون کے مظالم بیان کرتے ہیں، اور ان مظالم میں جو بڑا ظلم بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی بلا پوشیدہ تھی۔ اب بلا کا یہاں پہ لفظ آیا، تو اب اگر آپ اس آیت کو امیڈیٹ پیچھے سے پڑھیں تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم، تو ہر پڑھنے والا کیا ترجمہ کرے گا کہ وہ بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے اندر بڑی آزمائش تھی۔ یہ بلا کا لفظ آزمائش کے مفہوم میں ہوگا، اسی مراد میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملے آپ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھائیں یا استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں، تو انہوں نے یہاں پر بلا کو آزمائش کے معنی میں نہیں لیا بلکہ عنایت کے معنی میں لیا، اللہ کی طرف سے ایک عنایت۔ اب یہ جو لفظ ہے بلا کا، یہ مشترک المعنی ہے، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، عنایت کا بھی اور بلا کا بھی، اور دونوں لوگ جو سیاق و سباق کو مانتے ہیں وہ ترجمہ مختلف کر رہے ہیں۔ کیوں مختلف کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیاق کی تعیین ایک فریق نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم سے کی ہے کہ وہ بچوں کو مار دیتا تھا، اس لیے آزمائش تھی۔ لیکن اگر آپ ان حضرات کا ترجمہ پڑھیں تو یہ اس بات کو وہاں سے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گفتگو یہاں سے نہیں شروع ہو رہی، گفتگو تھوڑا اور پیچھے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، نجات دی، کس چیز سے نجات دی؟ کہ وہ تمہیں مارتا تھا، تمہارے بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں اللہ کی تم پر بڑی رحمت تھی۔ تو اب دیکھیے کہ متضاد مفاہیم ہیں ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی پرنسپل کو مان کر، لیکن وہ لیے جا رہے ہیں۔ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو پرنسپل کی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے اندر فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی کہ اس سے پرنسپل ریفیوٹ نہیں ہوتا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دین عمل کا امتحان ہے اس طرح علم کا بھی امتحان ہے۔ تو یہ علماء کے علم کا امتحان ہے کہ وہ دین کو جب سمجھتے ہیں تو پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے آخر میں کسی عالم کا ذکر کیا، میں نے ان کا براہ راست پورا استدلال نہیں سنا، آپ نے بھی جو بات بیان کی اس میں ان کا پورا استدلال موجود نہیں تھا کہ سیدنا نوح کی عمر 80 سال کیسے تھی، پھر قرآن مجید وہ جو ساری باتیں کرتا ہے اس پہ بڑی تفصیل سے گزشتہ ہفتے میں نے جواب بھی دیا تھا۔ تو جب تک ان کا پورا استدلال میں نہیں سن لیتا میں اس وقت تک کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جی شکریہ عمر بھائی، ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ محمد قاسم بھائی، وہ جلدی سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حسن صاحب مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ جو آپ بنیادی فرق بیان کرتے ہیں مختلف مکتبہ فکر کی، کہ کہیں مین چیز حدیث ہے، کہیں اجماع ہے، کہیں کچھ اور ہے، اور خصوصاً فراہی مکتبہ فکر میں مین چیز قرآن ہے، تو کنفیوژن یہ ہے کہ ان میں سے جو صحیح نظریہ ہے وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل کیوں نہیں ہوا؟ اتنی زیادہ اہم اور بنیادی چیز میں فرق کیسے واقع ہو گیا؟ شکریہ۔ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ جو فہم ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا چاہیے۔ یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ علم کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے؟ کیسے کہتے ہیں آپ، یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پوری مکمل پورا دین، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بیان قرآن اور سنت کے اندر مکمل دین دے دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ سب کے سب اس دین پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر دین جو ہے وہ مکمل ہدایت ہے اور وہاں پر تو دین کو پیش کرنے والی شخصیت بھی موجود ہے، اجماع اور تواتر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ سب کے سب کیوں ایمان نہیں لیا؟ دین تو مکمل ہدایت ہے۔ ہاں، وہ شاید اس لیے کہ بعض دفعہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ دین کا مخاطب انسان ہے اور انسان کو ارادے اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور یہی دنیا میں اس کا امتحان ہے۔ یہ عمل کا بھی امتحان ہے جیسے میں نے ابھی پیچھے عرض کیا، اور علم کا بھی امتحان ہے۔ تو علم کا امتحان ختم ہو جاتا اگر اس پر اس طرح کے کسی فہم کو
ایک ناگزیر حجت کے طور پر مسلط کر دیا جاتا، علم کا امتحان باقی نہ رہتا۔ تو علم کا امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دی ہے کہ خود خدا کے کلام کو جب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو رد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اب اگر تمہارے دینی فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ کن اتھارٹی قرآن کہتا ہے مجھے بناؤ، تم بناتے ہو اجماع کو، تم بناتے ہو روایت کو، تم بناتے ہو ان خارجی فلسفوں کو، تو اس میں دیکھو تم اپنے علم کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہو۔ تو یہ تو دنیا کی اسکیم کا حصہ ہے۔ فہم، درست فہم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمام لوگوں کو پابند کر دیتے کہ وہ درست طریقے سے سمجھیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر ان کا ارادہ اختیار نہیں ہے، پھر تو اللہ نے ان کی عقل میں ایک چیز مسلط کر دی، دین بھی دیا، دین کا صحیح فہم بھی دیا، اور پھر ان کو مجبور کر دیا کہ اجماع اور تواتر سے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے مخاطبین کے ساتھ نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے بھائی شکر ادا کرنا ہے یا کفر کرنا ہے، ورنہ یرضی لعباد الکفر، میں راضی نہیں ہوں کہ تم کفر کرو، لیکن لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، آزادی کا فیصلہ کرو، کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہونا۔ پیغمبر کی موجودگی میں کچھ کانسیکوینسز یہاں آتے ہیں، باقی دنیا کے لیے بعد میں آئیں گے۔ تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، اگر یہ کام ہو جائے تو پھر دنیا بنانے کی اسکیم ہی فیل ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ قاسم بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی، وہ کائنڈلی اپنا مائک ان کا انمیوٹ ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مختصراً سوال رکھ لیتا ہوں۔ ایک پہلا سوال میں اپنی پچھلی اسٹریم کے ریلیٹڈ تو اس لیے میں پہلے اس کو، جبکہ سوال تو میرا دوسرا ہے لیکن میں پہلے اسی کو ایڈریس کر لیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے حسن بھائی پچھلی لاسٹ اسٹریم میں نے ایک سوال پوچھا تو وہ سنت کے حوالے سے، جس میں آپ نے بڑے ادب سے پوچھا تھا کہ آپ ایک ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل، تو میں نے میلاد کی ایگزامپل دی۔ تو اس وقت بھی میں نے استاد غامدی صاحب کی بک میرے سامنے تھی، وہ اصول مبادی کے تحت میں دیکھ رہا تھا جو سنت کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ مستقل بذات احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں، جس کے عملی قول و عملی تواتر سے ثابت۔ تو میرا اس میں سوال یہ تھا کہ اصل میں کہ جب ہم ان کو وہ ایگزامپل پیش کرتے ہیں، جب ان کو ہم پیچھے، آپ نے پوچھا تھا کہ میلاد کے استدلال کیا وہ پیش کرتے ہیں، تو سمپلی اس کا جواب دیا کہ وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ میرا سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ وہ روایت کو ہی سنت سمجھتے ہیں نا، تو وہاں پھر اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہاں پر تو ہم ان سے بحث کریں گے روایت کے سنت ہونے یا نہ ہونے پر، وہاں اجماع اور تواتر کی بحث تو نہیں ہوگی نا۔ وہاں پر تو حدیث سنت کا ماخذ ہے، اس پر ان سے بحث ہوگی۔ وہ تو اپنے کونیٹیشن کے اندر، وہ تو آپ تو ہمارے پاس جب کوئی بات لے کر آئیں گے تو وہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں سوال ہوگا نا۔ تو پھر تو آپ کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے ہے کہ دیکھیے اجماع اور تواتر سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سنت منتقل ہوتی ہے، یہاں پر ایک دوسرا فریق بغیر اجماع اور تواتر سے ایک چیز کو سنت سمجھ کر عملاً اس پر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہاں پر میری اور آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ میلاد پہ نہیں ہوگی، وہ اس بات پر ہوگی کہ جس چیز کو آپ سنت کا ماخذ قرار دے رہے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو وہاں پر میں اور آپ اس پر جائیں گے۔ تو وہ جو فریق ہے وہ اجماع اور تواتر کا دعویٰ نہیں کرتا سنت کی تعین میں، وہ سنت کو خبر واحد سے بھی لیتا ہے، اور جب خبر واحد سے لیتا ہے تو خبر واحد سے لینے کے نتیجے میں کچھ چیزیں وہ ازیوم کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اگرچہ یہاں پر ابھی وہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھوں گا ذرا مجھے بتائیں کون سی حدیث میں میلاد کا ذکر ہے کہ میرے آنے پر میلاد منایا کرو؟ کون سی خبر واحد؟ نہیں، وہ تو جو بھی کرتے ہیں کوئی ذرا وہ خبر واحد تو بتائیں۔ یعنی ہم بالعموم چیزیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں نا، یہاں سے سنی، کبھی ان کی تحلیل نہیں کرتے کہ وہ چونکہ سنت کو حدیث کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں، لہٰذا حدیث میں اگر میلاد کی بات آ گئی ہے تو اب بغیر اجماع اور تواتر کی بھی ایک چیز ثابت۔ کون سی حدیث میں آ گئی ہے بھائی؟ پڑھیں ذرا حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ کوئی روایت لے کر آتے ہیں۔ روایت سے مراد صرف حدیث نہیں ہوتی، وہ روایت آثار ہوتے ہیں، صحابہ کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو بزرگان دین ہیں ان کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، خود صحابہ کے تابعین، ان کے تابعین کا کچھ اسوہ ہوتا ہے، یہ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اس کو وہ پورا کے پورے پس منظر میں ایک روایت قرار دے دیتے ہیں، گویا کہ ہسٹری، تاریخ کا استدلال ہوتا ہے، وہ اصلاً حدیث کا استدلال بھی نہیں ہے۔ جی حسن بھائی، اس میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ سنت یہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو اس کو ہم سنت کہتے ہیں، لیکن وہ اس میں نہیں، پیچھے سے تو ہر چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے تو مسلمہ تاریخ بھی چلی آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے دین کے مستقل بذات وہ اعمال جس کو اللہ کے پیغمبر نے
پوری قوم کو سکھائے اور اس قوم نے نسل در نسل بطور دین کے اس کو آگے منتقل کیا. یہ سنت. پیچھے سے چلے آنے والی تو زبان بھی ہوتی ہے, پیچھے نہیں چلی آ رہی ہوتی کہ میں اس کو سنت مانتا ہوں. اصل میں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ جب ہم پیچھے سے اس کو, تو ظاہر سے آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے چلیں گے, ہم اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں گے کہ کیا یہ متواتر چلی آ رہی, تو جانا تو تب بھی ہمیں پیچھے ہی ہے نا, جبکہ وہ لوگ جو پیچھے اس کو نقل کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے نہیں پیچھے بھائی, میں آپ کے سامنے آ کر یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے چشمے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر پانی ایک جگہ پر موجود ہو. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چشمے کا مطلب آپ نے کہاں سے اخذ کیا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مفہوم میں نے اخذ کیا یہ تو میں پیدا ہوا ہوں تب سے سن رہا ہوں. تو آپ جائیے معاشرے میں جا کے 10,000 لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ چشمے کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کو اطمینان نہیں ہے, آپ تاریخ میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھ لیں. تو یہ بحث تو ہر وہ چیز جو میں بتاؤں گا جو پیچھے سے کنسیو کی ہوگی اس پر آپ سوال اٹھائیں گے تو جواب دے دوں گا. سنت کے باب میں جب آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس عمل کو بطور دین آج کیوں اختیار کر رہے ہو, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف میں نہیں کر رہا. یہ دیکھو اس ملت کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے افراد کی جو اس کو دین کہہ کر آگے دین کہہ کر منتقل کر رہی ہے. وہاں پر میں نے جب آپ نے چشمے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو دین کہہ کر نہیں کہا کہ جاؤ پیچھے دیکھ کر آؤ یا معاشرے میں دیکھو یا نکل جاؤ, زبان کہہ کر بیان کیا. اس لیے کہ صرف دین کو نسلیں بیان نہیں کر رہی ہوتی, وہ اسٹیبلش ہسٹری کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں, وہ زبان کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب آپ میرے پاس آ گئے ہیں نا, اب آپ جو کام چشمے کے بارے میں کریں گے وہی کام کر لیں. سنت کے بارے میں کس نے روکا ہے آپ کو؟ جائیں اطمینان حاصل کریں. اب آپ بریلویوں کے پاس چلے گئے, انہوں نے آپ کو کوئی اور چیزیں بتا دی پیچھے سے چلی آ رہی ہیں, تو پوچھیں گے نا ان سے پیچھے سے کہاں چلی آ رہی ہیں. بھائی پیغمبر نے شروع کی تھی, تو اگر وہ کہے پیغمبر نے شروع کی تھی تو پھر تو دینی بحث ہے. وہ اگر کہیں کہ نہیں یہ فلاں شخصیت نے کی تھی پھر تو تاریخی بحث ہے. تو تاریخی طور پر آپ اس کو اپنائیں, کس نے پرابلم ہے؟ آپ کہیں جی میلاد میں اس لیے مناتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے منایا تھا, لیکن دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس میں بنا استدلال ہسٹری ہے, سنت کے باب میں بنا استدلال دین ہے. پیغمبر نے اس عمل کو بطور دینی عمل کے مشروع کیا ہے, وہ مستقل بذات انڈیپینڈنٹ حکم ہے, اس پر پوری امت عمل درآمد کر رہی ہے. مجھ سے آپ آ کر پوچھتے ہیں نماز کیسے سیکھی تم نے, تو میں یہ کہتا ہوں اجماع اور تواتر سے سیکھی. کہ بریلوی یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ میلاد اجماع اور تواتر سے سیکھا, اگر وہ یہ کہیں گے تو تب ہم جس طرح نماز کے ساتھ ویریفیکیشن کا عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کریں گے. کہیں وہ چلے میں ابرار بھائی اگر آپ الو کر دیں میں اگلی اپنا جو اصل سوال تھا میرا آج کا وہ میں پوچھ سکتا ہوں, اگر آپ الو کر دیں جی تب میں پوچھوں. ہاں مختصر رکھیے گا کیونکہ آپ کا پہلا سوال بھی کافی لمبا ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس وقت بھی کافی مختصر ہے. جی حسن بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 28 ہے, غالباً تیسرے رکوع کی جو آخری سے لاسٹ ون سے پہلی ایک آیت ہے, جو جس میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کیسے آپ کفر کر سکتے ہو حالانکہ آپ مردہ تھے, اللہ نے آپ کو زندہ کیا وغیرہ. اس آیت کی تفسیر میں بھی استاد کو بھی سن رہا تھا البیان میں, تو وہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہ یہ جو پہلا اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وکنتم امواتا, آپ مردہ تھے تو آپ کو اللہ نے جان زندہ کیا, تو یہ اس عہد کی طرف اشارہ ہے, عہد الست جس کو ہم معروف عام زبان یا مشہور اس نام سے ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں عہد الست جو عمومی یہاں روایتی علماء کا اس پہ نقطۂ نظر ہے, کیا استاد کا اس سے کچھ مختلف اس کی انٹرپریٹیشن ہے؟ اگر آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں تو پھر کیا یہ جو عہد الست ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہماری روح سے وعدہ لیا گیا, تو کیا یہ سائنس سے متصادم نہیں ہے یا اس کے موافق ہے؟ دیکھیے آپ نے عجائبات کا ایک انبار لگا دیا اس آیت کے حوالے سے. یعنی پہلے آیت پڑھی, اس سے ایک مفہوم اخذ کیا, کنتم امواتا فاحیاکم, کہ تم پر پہلے موت تھی پھر تمہیں زندہ کر دیا. موت تھی تو اس سے ایک خود مفہوم مخالف وہاں پر مراد لیا کہ اس کا مطلب یہ کہ پہلے زندگی ہوگی پھر موت ہوئی پھر زندگی کی گئی, اور اس کو اٹھا کر سائنس کی ریلیونس کے حوالے سے ایک سوال آپ نے داغ دیا. بھائی یہ زبان ہے, زبان اس وقت ہم زبان کو منطق بناتے ہیں اور زبان کو اس طرح ریاضیاتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ہمیں درست مفہوم تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو پیچھے ایک صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہوتی ہے اختلاف کی, یہ وجہ ہوتی ہے اختلاف کی. میں جب اپنی گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد نے ان سنگلاخ پہاڑوں کی, ان بے آب و گیا وادیوں کی مردہ زمین کو زندہ کر دیا, تو کیا کسی سننے والے کو ایک لمحے کے لیے تصور ہوتا ہے کہ جس مردہ کو زندہ کیا یہ لازماً پہلے زندہ ہو کے مردہ ہوئی ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں.
کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں جو اسالیب، جو استعارے، جو تماثیل، جو تشبیہات، جو محاورے بنتے ہیں، وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔ موت کے اندر جس طرح کی خاموشی ہوتی ہے، موت کے اندر جس طرح کی حرکت نہیں ہوتی، موت کے اندر جس طرح آدمی اس شعوری کیفیت میں نہیں ہوتا، اس کو استعارے کے طور پر یہاں پیش نظر رکھ کر کہا کہ تم کیا تھے پہلے؟ مردہ تھے بھائی، کوئی حرکت نہیں، کوئی نہیں، کوئی زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں ایک زندگی بخش دی۔ نہ یہاں پر کوئی سائنس کا بیان، نہ کوئی منطقی قضایا کا بیان کہ پہلے زندہ تھے پھر مردہ کیا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا۔ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ خود دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ بے جان۔ یعنی یہی آٹا، چاول، گیہوں، دال کی صورت میں ایک غذا اندر جاتی ہے، وہ ایک بیضے کو پیدا کرتی ہے، وہاں پر ایک نطفے کو پیدا کرتی ہے، وہ نطفہ اور بیضہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ کنکھناتا ہوا پانی، بالکل بے جان گارا مٹی، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ غالب فردوسی اور ایسے ایسے بڑے بڑے شاہکار پیدا کر دیتے ہیں۔ تو زبان کو زبان کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے ہے۔ جب زبان کو منطق اور سائنس بناتے ہیں تو اس سے خود سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے جاتے ہیں سائنس کی روشنی میں، پھر اس کی توجیہات کرتے ہیں۔ اس سے گمراہی کی ایسی عمارت تعمیر ہوتی ہے کہ پھر قرآن مجید ایک جگہ پر رہ جاتا ہے اور انسانی فہم کم علمی کی بنیاد پہ ان سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے جو اس کے دائرہ علم سے باہر کے سوالات ہیں۔ زیادہ وقت ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ حسن بھائی نوشابہ نام سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا کویسچن جو غامدی صاحب کا حجاب کا ہے اسی پہ ہے۔ کافی میں نے ڈیٹیل سنی تو ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے زیبائش کی ہو تو تب آپ نے اپنا حجاب لینا ہے اور اپنی کور کرنا ہے، یا اس کو تھوڑا مزید اگر آپ ایکسپلین کر دیں۔ جی تو قرآن مجید نے بتا دی ہے۔ تفصیل سے سننا چاہتی ہیں تو 23 اعتراضات کی سیریز میں عورت کے پردے کے عنوان سے ہم نے گفتگو کی ہے، اس پر ایک کتاب بھی اب آ چکی ہے، وہاں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختلاط مرد و زن کے آداب بیان کیے ہیں، اور اس میں بتا دیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، دو چیزیں مشترک ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے، مرد اور عورت دونوں کو کہا گیا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، مرد اور عورت دونوں کو کہا گیا ہے۔ شرمگاہ میں سینہ بھی شامل ہے، یہ عورتوں کے لیے فطری عالمی مسلمہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ جب زیب و زینت کی ہوئی ہو تو وہ مواقع جہاں پر زیب و زینت ہے ان کا اخفاء نہیں کیا جائے گا، اظہار نہیں کیا جائے گا، اور الا ما ظہر منہا، مگر وہ چیزیں جو عادتاً آپ سے آپ کھلی ہوتی ہیں۔ اب عادتاً آپ سے آپ کھلی ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ دنیا کا علف و عادت کرتا ہے۔ دنیا بھر میں ہاتھ پیر چہرہ ہے جو انسان بالعموم کھلا رکھتا ہے، الا یہ کہ کسی خاص مذہبی پس منظر میں یا کسی تمدنی ضرورت کے تحت ان کو وہ ڈھانپ لے۔ تو یہی تفسیر کی ہے سارے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہ الا ما ظہر منہا، جو عادتاً چیزیں کھلی ہوتی ہیں وہ ہاتھ پیر چہرہ ہے، لہٰذا آپ نے زینتیں کی ہوئی ہیں تو پھر ان زینتوں کو ڈھانپیں گے۔ گلے میں زینت کی ہے تو گلے کا زیور ڈھانپیں گے، اسی طریقے سے کہیں اور زینت کی ہے تو اس کو ڈھانپیں گے سوائے ہاتھ پیر چہرے کے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا بیان۔ اس میں جو لوگ حجاب کا استدلال کرتے ہیں وہ ان آیات سے کہیں اختلاف نہیں کرتے۔ ہمارے حنفی اسکول آف تھاٹ ہے نا جو چہرے کے پردے کی بات کرتا ہے، وہ ان کے آیات کی تفہیم میں اختلاف کی جگہ پر نہیں کھڑا، اتنی واضح اور بین ہے۔ وہ ایک اور اصول لے کے آتا ہے اور وہ سد ذریعہ کا اصول ہے، پریونٹیو میجر، کہ چہرہ بھی چونکہ آزمائش کی بنیاد بن سکتا ہے اس لیے ہم ڈھانپنے کی بات کرتے ہیں اس کو، تو وہ اس کی بنا استدلال تبدیل کر لیں تو اس پر بات ہوگی، قرآن مجید سے اس کو نہ جوڑیں، تو وہ پھر پریونٹیو میجر ہے، اس پر پھر گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ پریونٹیو میجر خود جو اللہ تعالیٰ نے تمام احکام دیے یہ خود سد ذریعہ کے احکام ہیں، تو سد ذریعہ کی ایک حدود بندی جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اس کے اندر مزید ہم تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ معاملہ اگر چہرے سے ہی ہوتا ہے تو صرف عورت کے چہرے سے کیوں ہوتا ہے، مرد کے چہرے سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اس پہ اگر استدلال تفصیلی جاننا چاہتی ہیں تو ہماری وہ ڈیبیٹ سن لیں، گفتگو سن لیں۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ نوشابہ سے